اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں خود پسندی کے اسباب اور ان کا علاج بیان کیا جائے گا۔ جان لیجئے خود پسندی کے 8 اسباب ہیں، اور یہ وہی ہیں جو تکبر کے اسباب ہیں، جنہیں ہم ذکر کر چکے۔ اور بعض اوقات آدمی ایسے سبب سے بھی خود پسندی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے جو تکبر کا باعث نہیں ہوتا، جیسے اپنی ایسی غلط رائے پر خود پسندی کا اظہار کرنا جو جہالت کے سبب اسے اچھی معلوم ہو۔ خود پسندی کا پہلا سبب اپنے بدن کے سلسلے میں خود پسندی کا اظہار کرنا ہے، یعنی حسن و جمال، شکل و صورت، صحت، قوت، تناسب اعضاء، حسن صورت اور اچھی آواز پر اترانا۔ جب انسان اپنے بدن پر خود پسندی کا اظہار کرتا ہے تو وہ اپنے حسن و جمال کی طرف متوجہ ہو کر اس بات کو بھول جاتا ہے کہ یہ بدن اللہ عز و جل کی نعمت ہے جسے زوال پذیر ہونا ہے۔ اس کا علاج وہی ہے جو ہم نے حسن و جمال کے سبب تکبر کے ضمن میں بتایا، یعنی وہ اپنی باطنی گندگیوں میں غور کرے اور اپنے آغاز و انجام کے بارے میں سوچ و بچار کرے، نیز یہ سوچے کہ کس طرح خوبصورت چہرے اور عمدہ بدن خاک میں مل گئے اور خبروں میں یوں بدبودار ہو گئے کہ طبیعتیں ان سے نفرت کرنے لگی۔ دوسرا سبب، خود پسندی کا دوسرا سبب اپنی طاقت و قوت پر ناز کرنا ہے، جیسا کہ قوم عاد نے کہا تھا۔ سورۃ حامیم السجدہ آیت نمبر 15، ہم سے زیادہ کس کا زور؟ عوج بن عنخ کا اپنی قوت پر اعتماد کرنا اور اس پر اترانا اسی سبب کے باعث تھا۔ چنانچہ جب عوج بن عنخ نے پہاڑ کو اکھاڑ کر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر پر پھینکنا چاہا تو اللہ عز و جل کے حکم سے ہدہد نے اپنی نہایت کمزور چونچ سے اس پہاڑ میں ایسا سوراخ کر دیا کہ وہ اس کی گردن کا طوق بن گیا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ کبھی مومن بھی اپنی قوت پر بھروسہ کرتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے متعلق مروی ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا، میں آج کی رات اپنی 100 بیویوں کے پاس جاؤں گا، لیکن انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس اولاد سے محروم کر دیا جس کا انہوں نے ارادہ کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ ارادہ فرمایا تھا کہ اگر 100 عورتوں سے اولاد ہوئی تو انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجوں گا۔ اسی طرح حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول، اگر تو نے مجھے آزمائش میں ڈالا تو میں صبر کروں گا، اپنی قوت پر خود پسندی کرنے کے قبیل سے ہے۔ قوت و طاقت پر خود پسندی کرنے کے باعث انسان لڑائی کے لیے فی الفور تیار ہو جاتا ہے، اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ جو شخص اس سے برائی کا قصد کرتا ہے اسے مارنے اور قتل کرنے کی جلدی کرتا ہے۔ اس کا علاج بھی ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں کہ انسان یہ جان لے کہ ایک دن کے بخار سے اس کی قوت کمزور پڑ جاتی ہے، نیز جب وہ اس پر اتراتا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی ادنا سی آفت اس پر مسلط کر دے جس کے باعث اس کی قوت سلب ہو جائے۔ خود پسندی کا تیسرا سبب اپنی عقل اور ذہانت پر خود پسندی اور دین و دنیا کے حوالے سے باریک امور کو سمجھ لینے پر اترانا ہے۔
اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنی رائے کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، کسی سے کوئی مشورہ نہیں لیتا، اور جو لوگ اس کے اور اس کی رائے کے مخالف ہوتے ہیں انہیں جاہل شمار کرتا ہے۔ ایسا شخص اہل علم کی صحبت بہت کم اختیار کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنی عقل اور رائے کی وجہ سے اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا۔ یہی نہیں بلکہ وہ اہل علم کو اپنے سے حقیر اور کمتر خیال کرنے سے بھی نہیں ڈرتا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ایسے شخص اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اسے نعمت عقل سے نوازا ہے، اور یہ سوچے کہ اگر اس کے دماغ میں کوئی مرض لاحق ہو جائے تو اس کے سبب وہ وسوسوں کا شکار ہو سکتا ہے، اور نوبت ایسے پاگل پن تک بھی پہنچ سکتی ہے کہ لوگ اس پر ہنسیں۔ چنانچہ اگر وہ اپنی عقل پر اتراتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا تو اسے اس بات سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی عقل زائل بھی ہو سکتی ہے۔ لہذا وہ اپنی عقل اور علم کو کم سمجھے، اور وسیع علم کا حامل ہونے کے باوجود یہ گمان کرے کہ اسے جو علم ملا ہے وہ بہت کم ہے، اور یہ بات جانے کہ بہت ساری ایسی باتیں بھی ہیں جنہیں لوگ تو جانتے ہیں لیکن اسے ان کے بارے میں علم نہیں۔ جب انسانوں کے مقابلے میں اس کے علم کا یہ عالم ہے تو باری تعالیٰ کے مقابلے میں اس کے علم کی کیا حیثیت؟ احمق لوگوں کی طرف غور کرے کہ وہ کس طرح اپنی عقلوں پر اتراتے ہیں، لیکن لوگ ان پر ہنستے ہیں۔ پس وہ اس بات سے ڈرے کہ کہیں بے خیالی میں وہ ان لوگوں میں سے نہ ہو جائے، کیونکہ کم عقل شخص اپنی کم عقلی سے بے خبر ہوتا ہے۔ لہذا اپنی عقل پر خود پسندی کا اظہار کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی عقل کی مقدار دوسروں سے معلوم کرے، خود سے نہیں، اور دوسروں سے معلوم کرنے میں یہ لحاظ کرے کہ دشمنوں سے اور دوستوں سے معلوم نہ کرے۔ جہاں تک دشمنوں کی بات ہے وہ تو ظاہر ہے، اور دوستوں سے اس لیے نہیں کہ وہ دوست جھوٹی تعریف کر کے مزید خود پسندی کا باعث بنتے ہیں۔ خود پسندی کا چوتھا سبب عالی نسب ہونے پر فخر کرنا ہے۔ مثلا ہاشمی ہونے پر اترانا، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے تو یہ خیال کر لیا ہے کہ وہ اپنے نسبی شرف اور آباء و اجداد کے سبب نجات پا جائیں گے اور انہیں بخش دیا جائے گا، اور بعض عالی نسب اس گمان میں مبتلا ہیں کہ تمام لوگ ان کے غلام اور نوکر ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ وہ اس بات کو جانے کہ اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ اخلاق و اعمال میں اپنے آباء و اجداد کی مخالفت کرنے کے باوجود وہ ان کے درجے تک پہنچ جائے گا تو یہ سوچ جہالت پر مبنی ہے۔ اگر وہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس سے کہا جائے گا کہ ان لوگوں میں خود پسندی کہاں تھی، ان میں تو خوف تھا، اور وہ اپنے آپ کو کمتر جانتے تھے جبکہ دوسرے لوگوں کو بڑا، نیز وہ اپنے نفس کی مذمت کرتے تھے۔ انہوں نے عبادت الہی، علم اور اچھے اخلاق کے سبب مقام و مرتبہ حاصل کیا، نسب کے باعث نہیں۔ لہذا جن اعمال کے ذریعے انہوں نے شرف حاصل کیا تو بھی ان اعمال کے ذریعے شرف حاصل کر، کیونکہ برابری نسب اور ہم قبیلہ ہونے پر فخر کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں کتوں سے زیادہ برے اور خنزیر سے زیادہ ذلیل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الحجرات آیت نمبر 13 میں، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی تمہارے نسب میں کوئی تفاوت نہیں، کیونکہ تم ایک اصل یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے میں اکٹھے ہو۔ پھر نسب کا فائدہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا
سورۃ الحجرات آیت نمبر 13 میں، اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا کہ آپس میں پہچان رکھو۔ پھر بیان فرمایا کہ عزت و شرف کا تعلق تقوی سے ہے، نسب سے نہیں۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 13 میں، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ رسولوں کے سردار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کی، لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، جو لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند ہو۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کا نسب مجھ سے ملتا ہو وہ لوگوں میں سب سے زیادہ معزز ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں معزز وہ ہے جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور اس کے لیے خوب تیاری کرے۔ فتح مکہ کے دن جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کی چھت پر اذان دی تو حارث بن ہشام، سہیل بن عمرو اور خالد بن اسید نے کہا، کیا یہ سیاہ فام غلام ہی اذان دینے کو ملا تھا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، سورۃ الحجرات آیت نمبر 13، بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کا عیب یعنی تکبر دور کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سب اولاد آدم ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے فرمایا، اے گروہ قریش، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز لوگ اعمال لے کر آئیں اور تم دنیا کے ساتھ ایسے آؤ کہ اسے اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے ہو اور کہو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں بھی ایسا ہی کہوں، یعنی تم سے اعراض کرو۔ اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر وہ دنیا کی طرف مائل ہو گئے تو ان کو قریشی ہونا نفع نہیں دے گا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، سورۃ الشعراء آیت نمبر 214، اور اے حبیب اور اے محبوب اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے تمام افراد کو پکارا اور فرمایا، اے فاطمہ بنت محمد، اے صفیہ بنت عبد المطلب، اپنے لیے عمل کرو، میں اللہ تعالیٰ کے مقابل تم سے کچھ دور نہیں کر سکتا۔ جس شخص نے ان امور کو جان لیا اور اس بات کو پہچان لیا کہ اس کا شرف تقوی کے اعتبار سے ہے اور یہ کہ اس کے آباء و اجداد کی عادت عاجزی تھی، تو وہ تقوی اور عاجزی میں ان کی پیروی کرے، ورنہ در حقیقت وہ اپنے نسب کی بدنامی کا باعث ہے کہ وہ نسب میں تو ان کی طرف منسوب ہے لیکن عاجزی، تقوی اور خوف میں ان کے مشابہ نہیں۔ اگر کہا جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خاتون جنت حضرت سیدنا فاطمۃ الزہرا اور حضرت سیدنا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے مقابل تم سے کچھ دور نہیں کر سکتا، تو اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ تمہیں مجھ سے خرابت ہے، میں اس خرابت کا لحاظ رکھوں گا۔ نیز آپ کا یہ ارشاد بھی ہے کہ کیا قوم سلیم میری شفاعت کی امید رکھتی ہے اور بنو عبد المطلب اس کی امید نہیں رکھتے؟ ان حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کو خصوصی شفاعت حاصل ہوگی، لہذا سید کو اپنے نسب پر خود پسندی کا اظہار کرنا صحیح نہیں ہے۔ لہذا سید کو اپنے نسب پر خود پسندی کا اظہار کرنا صحیح ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر مسلمان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی توقع رکھنی چاہیے، اور سید تو اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ وہ شفاعت کی امید رکھے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرے۔
کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس پر غضب فرمایا تو کسی کو بھی اس کی شفاعت کی اجازت نہیں ہوگی۔ گناہ دو قسم کے ہیں، ایک وہ گناہ جو غضب الہی کا باعث ہوں، ایسے گناہوں کی شفاعت کی اجازت کسی کو نہیں ملے گی، اور نمبر دو وہ گناہ جو شفاعت سے معاف ہو جائیں، جیسے دنیاوی بادشاہوں کا معاملہ ہے کہ بعض خطاؤں اور جرم ایسے ہوتے ہیں جن پر بادشاہ کو اس قدر غصہ آتا ہے کہ اس کے تمام مقربین سفارش کرنے کی مجال نہیں رکھتے۔ عدم شفاعت کے متعلق اللہ تعالیٰ کے یہ فرامین ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 28، اور شفاعت نہیں کرتے مگر اس کے لیے جسے وہ پسند فرمائے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255، وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بے اس کے حکم کے۔ سورۃ سبا آیت نمبر 23، اور اس کے پاس شفاعت کام نہیں دیتی مگر جس کے لیے وہ اذن فرمائے۔ سورۃ مدثر آیت نمبر 48، تو انہیں سفارشیوں کی سفارش کام نہ دے گی۔ جب یہ معلوم ہو گیا کہ گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جن میں شفاعت فائدہ دے گی، اور دوسری وہ جن میں شفاعت نفع بخش نہ ہوگی، تو لازمی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے، کیونکہ اگر تمام گناہوں میں شفاعت قبول ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو اپنی اطاعت کا حکم نہ دیتے، اور حضرت سیدنا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گناہ سے منع نہ فرماتے، بلکہ انہیں اپنی خواہشوں پر چلنے کی اجازت دے دیتے، تاکہ اس طرح ان کی دنیاوی لذات کی تکمیل ہوتی، اور آخرت میں شفاعت کر کے ان کے لیے اخروی نعمتوں کی بھی تکمیل فرما دیتے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، لہذا شفاعت کی امید پر گناہوں میں مبتلا ہونا اور تقوی کو چھوڑ دینا ایسا ہے جیسے کوئی مریض پرہیز نہ کرے بلکہ صرف ایسے طبیب پر اعتماد کرے کہ وہ اس کا قریبی اور مشفق ہے، یعنی اس کا باپ یا بھائی وغیرہ ہے، تو ایسے اعتماد حماقت ہے، کیونکہ حکیم کی کوشش اور اس کی ہمت اور مہارت بعض بیماریوں کے ازالے میں نفع دیتی ہے، تمام بیماریوں کے ازالے کے لیے نہیں، لہذا محض طبیب پر اعتماد کر کے مطلقاً پرہیز کو ترک کر دینا درست نہیں۔ یہاں یہ بات درست ہے کہ طبیب کی دوائی کا اثر ہوتا ہے، لیکن آسان امراض اور طبیعت پر اعتدال کے غلبے کے وقت، لہذا انبیاء اکرام علیہ السلام اور بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہم کی عنایت شفاعت کو اپنوں اور غیروں کے لیے اس انداز میں سمجھا جائے اور اس کی وجہ سے خوف اور پرہیز کو ترک نہ کیا جائے۔ اور اسے ترک کیسے کیا جا سکتا ہے جبکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اس کے باوجود وہ آخرت کے خوف سے یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ کاش وہ چوپائے ہوتے، حالانکہ ان کا تقوی کامل، اعمال عمدہ اور دل صاف تھے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق جنت کا خصوصی اور تمام مسلمانوں کے لیے شفاعت کا عمومی وعدہ فرمایا ہے، مگر انہوں نے اس پر تکیہ نہیں کیا بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دل میں خوف رکھتے رہے۔ حیرت ہے ان لوگوں پر جو صحابیت کے مقام پر فائز ہوئے، نہ اسلام لانے میں سبقت حاصل کی، اس کے باوجود خود پسندی میں مبتلا ہیں اور شفاعت پر تکیہ کیے ہوئے ہیں۔ پانچواں سبب، خود پسندی کا ایک سبب ظالم بادشاہوں اور ان کے مددگاروں کے ذریعے اترانا اور اہل دین اور اہل علم کی طرف اپنی نسبت کو ہمیشہ اہمیت نہ دینا ہے۔ یہ انتہائی درجے کی جہالت ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی ان کی رسوا کن حرکات اور بندگان الہی پر جو انہوں نے ظلم ڈھائے نیز اللہ تعالیٰ کے
دین میں جس طرح فساد برپا کیا، اس میں خود غور و فکر کرے اور یہ سوچے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے کس قدر لائق ہیں۔ چنانچہ اگر وہ جہنم میں ان کی صورتوں کو دیکھ لیں اور ان سے اٹھنے والی بدبو اور گندگی کو ملاحظہ کرے تو اسے دیکھ کر وہ ان سے نفرت کا اظہار کرنے لگ جائے اور ان کی طرف نسبت کرنے سے برات کا اظہار کرے، بلکہ اگر کوئی اسے ان کی طرف منسوب کرے تو اس کا انکار کرے اور بادشاہوں اور ان کے مددگاروں کو حقیر و ذلیل جانے۔ اگر اس پر ان کی قیامت کے دن کی ذلت ظاہر ہو جائے کہ جن لوگوں پر انہوں نے ظلم کیا وہ ان سے چمٹے ہوئے ہیں اور فرشتے انہیں ان کی پیشانیوں سے پکڑ کر کھینچ رہے ہیں اور ان مظالم کے باعث انہیں جہنم میں لے جایا جا رہا ہے، تو اس صورت کے ظاہر ہونے پر وہ ان سے برات کا اظہار کرے اور ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے کے مقابلے میں کتے اور خنزیر کی طرف منسوب کرنا پسند کرے۔ لہذا ظالم لوگوں کی اولاد کو اگر اللہ تعالیٰ نے ظلم کرنے سے محفوظ رکھا ہے تو انہیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کا دین سلامت ہے، اور اگر آبا و اجداد اور مسلمان ہیں تو اولاد کو ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ ان کی نسبت سے خود پسندی میں مبتلا ہونا محض جہالت ہے۔ چھٹا سبب، خود پسندی کا ایک سبب اولاد، نوکر چاکر، قبیلے، عزیز و اقارب و مددگاروں اور اتباع کرنے والوں کی کثرت پر اتراتا ہے، جیسا کہ کفار نے کہا۔ سورۃ سبا آیت نمبر 35۔ ہم مال اور اولاد میں بڑھ کر ہیں۔ اس طرح غزوہ حنین کے دن مسلمانوں کا یہ کہنا آج ہم لشکر کی کمی کے باعث مغلوب نہیں ہوں گے، اس کا علاج وہی ہے جو تکبر کے بیان میں ذکر کیا گیا کہ جن کی کثرت پر راضی ہیں ان کی اور اپنی کمزوری کا خیال کرے اور یہ سوچے کہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے ہیں، ذاتی طور پر کوئی نفع و نقصان کا مالک نہیں۔ بار بار ایسا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھوڑی جماعت بڑی جماعت پر غالب آئی ہے، تو وہ کیسے اپنے معاونین کی کثرت تعداد پر خود پسندی میں مبتلا ہیں، حالانکہ مرنے کے بعد سب متفرق ہو جائیں گے، ہر شخص اپنی قبر میں ذلیل و حقیر ہو کر تنہا جائے گا، اس کے اہل و اولاد، قریبی رشتہ دار یا دوست اور خاندان کے افراد میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ وہ اسے گلنے سڑنے کے لیے نیز سانپوں، بچھوؤں اور کیڑے مکوڑوں کی خوراک بننے کے لیے سپرد خاک کر دیں گے اور اس کے عذاب میں سے کچھ دور نہ کر سکیں گے، حالانکہ یہ وہ وقت ہوگا جس میں اسے ان کی زیادہ حاجت ہوگی۔ اسی طرح بروز قیامت وہ اس سے آنکھیں پھیر لیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ عبس آیت نمبر 34 سے آیت نمبر 36 تک میں، اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی اور ماں اور باپ اور بیوی اور بیٹوں سے، چنانچہ جو لوگ مشکل وقت میں تیرا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے ان میں کیا بھلائی ہے، اور ان پر تو کس طرح اتراتا ہے، حالانکہ خبر میں روز قیامت اور پلسرات پر صرف تیرا عمل اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہی تجھے نفع دے گا، تو جو لوگ تجھے نفع نہیں دے سکتے تو ان پر کیوں کر اتراتا ہے، اور جو ذات تیرے نفع و نقصان اور موت و حیات کی مالک ہے اسے کیسے بھول جاتا ہے۔ ساتواں سبب، خود پسندی کا ایک سبب مال پر اترانا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے باغ کے دو مالکوں کا قصہ قرآن پاک میں بیان فرمایا کہ ایک نے دوسرے سے کہا، سورۃ الکہف آیت نمبر 34، میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور آدمیوں کا زیادہ زور رکھتا ہوں۔ اس نے اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مالدار شخص کو دیکھا کہ اس کے پہلو میں ایک فقیر بیٹھا
تو اس نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے اور سکڑ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تجھے یہ ڈر ہے کہ اس کی محتاجی تیری طرف پہنچ جائے گی؟ اس مالدار نے یہ فعل اپنے مال پر اترانے کے باعث کیا تھا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ مال کی آفت، اس کے کثیر حقوق اور اس کے بڑے فتنوں کے بارے میں غور و فکر کرے اور اس کے مقابلے میں فقراء کی فضیلت اور بروز قیامت جنت کی طرف ان کی سبقت کو دیکھے۔ یہ بھی سوچے کہ مال تو آنے جانے والی چیز ہے اور ناپائیدار ہے۔ کئی یہودی مال میں اس سے بڑھ کر ہیں۔ علاوہ ازیں اس حدیث شریف کو بھی پیش نظر رکھے کہ ایک شخص عمدہ لباس پہنے اکڑ کر چل رہا تھا، اسے اپنا آپ بڑا پسند آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا اور وہ قیامت تک اس میں دھستا رہے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اسے اپنے مال اور نفس پر اترانے کی یہ سزا ملی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربی